الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ انصاری انہ قال عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اذک باللہ ابتاح من الضعف فقال یا فیتنی بالکساء الیمانی فغطنی به واتیت بالکساء الیمانی فغطیت به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع کأنه بدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صلی علی محمد وآلہ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ العین وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأن رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتزان لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی یا صاحب الحوض قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء ما صلی علی محمد وما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی یا قرۃ العین وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کان رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وقاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اخترع اللہ اتزان لی ان اکون معکما تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآلہ فقال وعلیک السلام یا ولدی یا شافع الامت قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کان رائحۃ اخی وابن عم رسول اللہ فقلت نعم ها هو ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتزان لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی ووسی وخلیفتی وصاحب اللواء قد اذنت فدخل علیا تحت الکساء اللہم صلی علی محمد ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابت یا رسول اللہ اتزعن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ برسول اللہ بطرا فی الکساء وأومع بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل البيت وخاصتي وعامتي لمحهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم انہم منی وانا منہم فجل صلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورضوانکا علی علیہم واذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا محمد وآلہ فقال اللہ عز وجل یا ملائکۃ ویا سکان السماوات انی ما خلقت السماء ممنیتا ولا ارضا مدیتا ولا خمرا منیر ولا شمسا مدیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا بطن هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء
فقال امین جبرائیل یا ربی ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن رسالہ هم فاطمہ وابوها وبالوها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى فقال جبرائیل یا ربی اتزان لی ان اهبت للارض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبت الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرق السلام ویقص برحیت والاکرام ویقول لك وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء ممنیتا ولا ارضا مدیتا ولا خمرا منیرا ولا شمسا مدیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یدری ولا فلکا یسری إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رسائل البيت ويطهركم تطهيرا ما صل على محمد وعلى فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه من شيئتنا محبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا فعزوا شيئتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه جم من شيئتنا محبين وفيه محموما إلا فرج الله همه إلى يامين ولا مغموما إلا كشف الله غمه إلى يامين ولا طالب حاجاتي إلا خشي الله حاجاته إلى يامين فقال علي إذا والله فزنا وصدنا كذلك شيئتنا فازوا وسعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى اللهم إني أسألك بحق المحمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت القديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اور اب میں زحمت دوں گا شوکت علی نقوی صاحب کو سلام مرشدیہ پیش کریں گے نیو جرسی سے تشریف لائے ہیں جناب شوکت علی نقوی صاحب اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں ایک بار اور درود ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم مانگنے دل کو یہ یقین ہے آبا مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے
تیرا دستور نہیں ہے خوشبو وفا آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو وفا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہیں ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام کی چند اشعار ہیں بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو عطادار سرے فرش عذاب بیٹھ گیا جو عطادار سرے فرش عذاب بیٹھ گیا اس کے پہلو میں شہن شاہ وفا درود بھیجیں پر محمد وآل محمد. اس کے پہلو شاہ وفا بیٹھ گیا فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کون فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کون مادر شیخ کا جسے حکم ملا مادر شیخ کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا جو عزادار سرے فرش عذاب بیٹھ گیا میں خیالوں میں در جنت میں خیالوں میں در جنت کھا کے عباس کے پرچم کی ہوا بیٹھ گیا جو عزادار سرے فرش عذاب بیٹھ گیا
سفر تھکنے لگا آنکھ شبیر کے چوکھٹ پہ رکا بیٹھ گیا. درود بھیجیں پر محمد و آل محمد. جو عزادار سرے فرش عزا بیٹھ گیا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتم ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتم جو بھی طوفان زمانے میں اٹھا جو بھی طوفان زمانے میں اٹھا بیٹھ گیا. جو عزادار سرے فرش عزا آخری سے گیا. ایک پل بھی نہ رکا ماتم سرور ایک پل بھی نہ رکا ماتم سرور چیختے چیختے مفتی کا گلا بیٹھ گیا. جو عزادار سرے فرش عزا بیٹھ گیا. جو عزادار سرے درود بھیجیں پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ آج جناب سیدہ سلام اللہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شب شہادت ہے. اسی کی مناسبت سے مرثیے کی چند بند ہیں. سورہ فاتحہ. قل هو اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سجاد جب دوبارہ اسیر جفا ہوئے زنجیر اور توخ میں پھر مبتلا ہوئے روح رسول پاک کو صدمے سوا ہوئے درد و علم بطول کو لا انتہا ہوئے درد و علم بطول کو لا انتہا ہوئے اٹھا کے پھر مدینے کی بستی اجڑتی ہے گردن میں تو پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے گردن میں تو پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے الخیر ساجس گھڑی کے نمایاں ہوئی سحر لشکر ہوا یزید کا آمادہ
سفر اٹھی وضو کو خواہر سلطان بحر و بر فضان جان ماز بچھائی بچشم تر فضان جان ماز بچھائی بچشم تر ایک دم ملول حد سے سوا ہوتی جاتی تھی زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی فارغ ہوئی دعا سے جو زینب بچشم تر فضا کو تب بلا کے یہ بولی وہ نوحگر یہاں سے بہت قریب ہے سنتی ہوں وہ شجر پھولی نے جس درخت میں باندھا تھا شہ کا سر پھولی نے جس درخت میں باندھا تھا شہ کا سر لے چل وہاں پہ فاطمہ زہرا کی جائی کو روؤں گی اس درخت میں بھائی روؤں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی روئی بیان کر کے جو زینب بحال زار ماں بین دشت ہائے حسینہ کی تھی پکار ایک باغ تھا وہاں کے ہر گل تھا جس کا خار تھا موتمیم وہاں کا تمیم ستم تھا موتمیم وہاں کا تمیم ستم ظلمت عیاں تھی کفر کی اس بدخصال سے رکھتا تھا بغض دل میں محمد کی آل سے رکھتا تھا بغض دل میں محمد کی آل سے پوچھا یہ اس نے آ کے قریب سپاہ شر عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس قدر بولا کوئی شفیع کے تجھے کیا نہیں خبر زینب یہی ہے عاشق سلطان بحر و بر زینب یہی ہے عاشق سلطان بحر و بر مدت سے سوگوارے شہ تشنا کام ہے یہ خواہر حسین علیہ السلام یہ خواہر حسین علیہ سلام ہے سننا تھا یہ کہ آیا وہ بدزبان پہنچا قریب دخترے خاتون انس و جان تھا آہنی جو ہاتھ میں ایک بیل چاگراں مارا شفیع نے فرق پہ زینب کے ناگہاں مارا شفیع نے فرق پہ زینب کے ناگہاں غش آ گیا زمین پہ تھرا کے گر پڑی سر پر لگی وہ ضرب کے تیورا کے گر سر پر لگی وہ ضرب کے تیورا کے گر سر پر لگی وہ ضرب کے تیورا کے گر پڑی مہلک مرض میں جب یہ قیامت ہوئی بپا صدمے سے
سرد ہو گئے زینب کے دست و پا، صحرا میں جن و انس کے رونے کی تھی صدا، پہنچی خواہر سلطان کربلا، پہنچی جناح میں خواہر سلطان کربلا، آنے لگے بکا کے صدا آسمان سے، غل پڑ گیا کہ اڑ گئی زینب جہان، ہر غل پڑ گیا کہ اڑ گئی زینب جہان سے، دوڑی حال دیکھ کے فضا بسد علام، دیکھا کہ جسم پاک میں باقی نہیں ہے دم، دوڑی وہاں سے پیٹی سر وہ اسیر غم، عابد کے پاس آ کے پکاری چشم ناب، عابد کے پاس آ کے پکاری چشم ناب، جنت میں سوگوارے شہ بحر و بر گئیں، جلدائی کہ زینب دلگیر مر گئی، ہر جلدائی کہ زینب دلگیر مر گئی، ایسا گروہ آلے اباوا مصیبتا، سر پر اڑاؤ خاکے ہزاوا مصیبتا، تازہ ستم یہ اور ہوا وا مصیبتا، زینب نے کی جہاں سے قضاوا مصیبت، زینب نے کی جہاں سے قضاوا مصیبت، سامان غسل زینب دلگیر کیجئے، جلدی پھوپھی کے دفن کی تدبیر کیجئے، جلدی پھوپھی کے دفن کی تدبیر کیجئے، جلدی پھوپھی کے دفن کی تدبیر کیجئے، جزاک اللہ۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ خواتین و حضرات، میں نام پڑھتا ہوں، ان مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے۔ جناب سید ابو الحسن نقوی ابن میر اسد اللہ خان نقوی صاحب، جو کہ اس ادارے کے بانیان میں سے بھی ہیں، میر محمد علی خان نقوی ابن میر اسد اللہ خان نقوی، خانم رباب بنت آغا کرمانی، مرضیہ حسن نقوی بنت تقی حسین رضوی، رضیہ عسکر علی بنت تقی حسین رضوی، قدسیہ دوست بنت تقی حسین رضوی، میر عسکر علی رضوی ابن میر حسن علی رضوی۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اور کل کے لیے ایک یاد دہانی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل اتوار کو سالانہ جلوس چہلم برآمد ہوتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں ڈیو پوائنٹ سرکل سے، بعد نماز ظہر یہ جلوس برآمد ہوگا، لارڈ فیٹ پارک آئے گا۔ یہ جلوس آپ سے بڑی تعداد میں شرکت کی درخواست ہے، اور ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اگر ممکن ہو تو ایک امبریلا بھی ساتھ رکھ لیجیے گا، اس لیے کہ بارش کا بھی امکان ہو سکتا ہے کل، لیکن زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں تاکہ جلوس کی شان بڑھ سکے۔ ایک بار اور باواز بلند صلوات۔ اور یہ درخواست کا آگے تشریف لائیے تاکہ میں قبلہ سے درخواست کر سکوں، تشریف لائیے مجلس اختار۔
امام زمانہ بلند سلوات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتحاضر لکبریائہ وطاعت المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا یوم الدین صلوات اما بعد اذان محترم تہذیب نفس اور سیرت معصومین کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا آج وہ سلسلہ گفتگو باقاعدہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہوا جاتا ہے اور اس سلسلہ گفتگو میں ہم بار بار سورہ شمس کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں اذان محترم کل کی تقریر تک ہم نفس پہ گفتگو کی باقاعدہ نفس کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی یقیناً نفس کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کی آج ہم گفتگو کو تھوڑا سا اس سے آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیے پروردگار عالم نے اگرچہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا مگر عجیب کمال کی بات یہ ہے کہ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ ہے عجیب کمال کی بات یہ ہے کہ یہ انسان اپنی ابتدا میں بھی محتاج ہے اور انسان اپنی انتہا میں بھی محتاج ہے یہ انسان اپنی ابتدا میں بھی محتاج ہے یہ انسان اپنی انتہا میں بھی محتاج ہے اگر ذرا سی بھی خود مختاری ہے تو یا تو دنیا میں آنا روک کے دکھاؤ یا دنیا سے جانا روک کے دکھاؤ ایسے محتاج ہے یہ انسان ٹھیک ہے اور اس کی محتاجی کا عالم یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہاتھ پہ چوٹی بھی کاٹ لے جب یہ دنیا میں آتا ہے ہاتھ پہ چوٹی بھی کاٹ لے تو یہ چوٹی کو بھی اپنے ہاتھ سے ہٹا نہیں سکتا اتنا کمزور بچہ اس کا دنیا میں آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچئے کہ وہ انسان کے جس کی ابتدا اور انتہا دونوں میں محتاجی ہو اسے زیب دیتا ہے کہ زمین پہ تکبر کرے اسے زیب دیتا ہے کہ زمین میں کسی بھی قسم کا غرور کرے یا خود پسندی سے کام لے یقیناً زیب نہیں دیتا لہذا یہ ظرف انسانیت کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح غرور یا تکبر سے کام لے چاہے وہ خود پسندی کا عالم حالت عجب میں ہی کیوں نہ ہو یہ ایک نیا لفظ میں یہاں متعارف کرا رہا ہوں علماء کرام بہتر جانتے ہیں عجب کیا ہے عجب دیکھیے غرور میں تکبر میں اور عجب میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ اپنی حیت پہ خود پسند ہیں اگر آپ اپنے حسب نسب پہ خود پسند ہیں اگر آپ اپنی مال و دولت پہ خود پسند ہیں اگر آپ جاہ و حشم پہ خود پسند ہیں یہ ہے غرور و تکبر مگر اگر آپ اپنی عبادتوں پہ خود پسند ہیں اسے کہتے ہیں عجب اگر آپ اپنی عبادتوں پہ خود پسند ہیں عزیزان محترم بڑی محتاط منزل ہے یعنی
کتنی آسانی سے انسان عجب کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا کبھی کبھار اندازہ بھی نہیں ہوتا. یعنی ایک بہت معمولی سی مثال میں قائم کروں کہ آپ مثال کے طور پہ شب قدر میں آپ کو پتا ہے کہ اعمال کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، کچھ مختصر طریقے ہوتے ہیں، کچھ مفصل طریقے ہوتے ہیں. آپ عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے امام بارگاہ میں مسجد میں، اور آپ نے مختصر طریقے کا انتخاب کیا یا آپ نے مفصل طریقے کا انتخاب کیا، اور آپ کے پڑوس میں جو صاحب تھے انہوں نے مختصر طریقے کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے، آپ مفصل طریقہ آپ کو پسند تھا، آپ کر رہے تھے. وہ جو صاحب آپ کے پڑوس میں کھڑے ہوئے وہ مختصر سے طریقے میں عبادت کر کے چلتے بنے. آپ نے زبان سے کہا نہیں، دل میں خیال آیا. آپ نے زبان سے کہا نہیں، دل میں خیال آیا کہ صاحب دیکھیے ہم تو کتنی لمبی نماز پڑھا کرتے ہیں اور انہیں نماز کی حالت میں کتنی اجرت رہا کرتی ہے، بس یہ دل کا خیال آنا بھی عجب کی منزل ہے. اپنی عبادتوں پہ خود پسند ہونا، یہ دل کا خیال آنا بھی یہ عجب کی منزل ہے. اور عزیزان محترم بڑے محتاط رہیے گا. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اصحاب کے مجمع میں بیان کر رہے تھے کہ دو لوگ ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے. امام محمد باقر اپنے اصحاب میں بیان کر رہے ہیں دو لوگ ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، ایک فاسق و فاجر تھا، دوسرا عابد و زاہد تھا. کہتے ہیں جب مسجد سے واپس نکلے ہیں تو جو عابد و زاہد تھا وہ فاسق و فاجر ہو چکا تھا، اور جو فاسق و فاجر تھا وہ عابد و زاہد ہو چکا تھا. سننے والوں نے سوال کیا مولا ایسا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے کچھ خاص نہیں ہوا تھا. اصل معاملہ یہ تھا کہ جب مسجد میں داخل ہو رہے تھے جو فاسق و فاجر تھا وہ اپنے گناہوں پہ نادم تھا، اور جو عابد و زاہد تھا وہ اپنی عبادتوں پہ خود پسند تھا. درود پڑھیے گا پر محمد و آل محمد. بات پہنچ رہی میرے محترم سننے والوں تک؟ دیکھیے میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس انسان کی کیا حیثیت. اس کی ابتدا میں بھی محتاجی ہے، اس کی انتہا میں بھی محتاجی ہے. یہ تو کرم ہے اس کریم پروردگار کا، یہ تو کرم ہے اس رحیم پروردگار کا کہ وہ آپ کی محتاجی کو دور کرتا ہے نعمت کے ذریعے. دیکھیں رحمت کا تقاضا ہے، اور اس صفت رحمت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. صفت رحمت کیا ہے؟ میں اپنے موضوع میں آج ذرا پہنچنے کے لیے تمہید لمبی لوں گا. ٹھیک ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے. یہ لفظ رحمت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ادراک کیجئے کہ رحمت ہے کیا. رحمت صفت یا یوں کہیے کہ لفظ رحم سے مشتق ہے. رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم بطن مادر کے اس حصے کو کہتے ہیں جب بچہ پرورش پاتا ہے. جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، کس انداز میں پرورش پاتا ہے کہ اپنی ضرورت بیان نہیں کر سکتا، اپنی احتیاج کا اظہار کر نہیں سکتا، اپنی محتاجی بیان کر نہیں سکتا، پھر بھی بغیر کہے ہر ضرورت پوری ہوا کرتی ہے. رحم مادر اس خاص حصے کا نام ہے جہاں بغیر کہے ہر ضرورت عطا ہوتی ہے. تو عزیزان محترم پروردگار کی صفت رحمت اس صفت عطا کا نام ہے جہاں بغیر مانگے ہر محتاجی دور ہو جایا کرتی. کتنا کریم پروردگار ہے، کتنا رحیم پروردگار ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ تو اس پروردگار عالم کا کرم ہے، کرم خاص ہے کہ آپ کو آپ کی ہر محتاجی کو دور کرتا ہے نعمت کے ذریعے. اور دیکھیں یہ فلسفہ احتیاجی اور نعمت یہ ہے، یا آپ کہیں کہ فلسفہ نعمت و بے نیازی یہ ہے کہ وہ محتاجی سے پہلے نعمت خلق کرتا ہے. اگر ساتھ رہ سکے تو عرض کروں، وہ محتاجی سے پہلے نعمت خلق کرتا ہے. جب تک محتاجی رہتی ہے نعمت ساتھ ساتھ رہتی ہے، محتاجی ختم ہو جاتی ہے نعمت باقی رہتی ہے. یہ ہے فلسفہ احتیاج و بے نیازی. حقیقت یہی ہے، میں مثالیں قائم کرتا ہوں، فلسفہ ذہن میں رکھیے گا. محتاجی سے پہلے احتیاج سے پہلے نعمت خلق کرتا ہے، محتاجی کے ساتھ ساتھ نعمت رہتی ہے، محتاجی ختم ہو جاتی ہے نعمت باقی رہتی ہے. مثالیں قائم کرتے ہیں. پیاس نہیں تھی پانی تھا، پیاس نہیں تھی، پیاس کو بجھانے کے لیے پانی تھا، نعمت تھی. جب تک رہیں گے پانی ساتھ ساتھ رہے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے پانی باقی رہے گا. ٹھیک ہے، یہ روشنی ہماری احتیاج ہے. ہم نہیں تھے، یہ اناج نہیں تھا، یہ غلہ نہیں تھا، یہ نباتات کا سلسلہ نہیں تھا. جب تک نباتات رہیں گے روشنی رہے گی، نباتات ختم ہو جائیں گے روشنی باقی رہے گی. یہاں اگر بات آ گئی اور یہ فلسفہ قائم ہو گیا کہ محتاجی سے پہلے نعمت خلق ہوتی ہے،
محتاجی کے ساتھ ساتھ نعمت رہتی ہے، محتاجی ختم ہو جاتی ہے نعمت باقی رہتی ہے، تو صرف اتنا بتلا دیجئے کہ جہل احتیاج نہیں ہے؟ تھوڑا اگر بیدار ہو کے سن سکیں، کیا جہل احتیاج نہیں ہے؟ جہل محتاجی ہے، جہل احتیاج ہے. اس جہل کو دور کون کرے گا؟ جہل کو دور کرنے کے لیے جس نعمت کو بھیجا ہے اس کا نام ہے ہدایت. اب فلسفے کا اطلاق کر لیجئے حضور کہ محتاجی سے پہلے نعمت ہے، محتاجی کے ساتھ نعمت ہے، محتاجی ختم ہو جائے گی نعمت باقی رہے گی. ہم نہیں تھے ہادی تھا، ہم نہیں تھے ہادی تھا. ہم جب تک زندہ رہیں گے ہادی ساتھ ساتھ رہے گا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے وجود ہادی. توجہ دینے بتا، یہ اس انسان کی خلقت پہ غور کیجئے، ذرا سا تمہید پہ رکے گی آج گفتگو. یہ وہ انسان کہ جب دنیا میں آیا تو بے لباس آیا، جب دنیا میں آیا تو بے غذا آیا، جب دنیا میں آیا تو بے علم آیا. ٹھیک ہے، غذا حاصل کی ماں سے، لباس کے لیے باپ کا محتاج ہوا، علم کے لیے استاد کا محتاج ہوا، اور پروردگار نے کلیہ کیا قائم کیا کہ ماں سے محبت کرو، باپ کی اطاعت کرو، استاد کا احترام کرو. ایسا ہی ہے. پروردگار تو رازق ہے، تو نے رزق دیا. پروردگار تو خالق ہے، تو نے خلق کیا. پروردگار تو عالم ہے، علیم ہے، تو علم عطا کرنے والا ہے. رب زدنی علما کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں. تو ماں کی عزت کیوں، باپ کی حرمت کیوں، استاد کا احترام کیوں؟ تو جواب قدرت آئے گا کہ اگرچہ علم ہم دیتے ہیں، اگرچہ رزق ہم دیتے ہیں، اگرچہ پرورش ہم کرتے ہیں، مگر وسیلہ والدین ہے، وسیلہ استاد ہے. تو تمہیں ان کا شکر گزار بنا کے احترام وسیلہ سکھلا رہے ہیں. احترام وسیلہ سکھلا رہے ہیں حضور. اور ایک جملہ رک کے اور میں ہدیہ کرتا جاؤں. دیکھیے، کسی بھی طرح میں دوپہر میں ایک جگہ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ شکر گزاری کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. کبھی دل سے شکر گزار ہوتے ہو، کبھی زبان سے شکر گزار ہوتے ہو، کبھی اعضاء و جوارح سے شکر گزار ہوتے ہو. چلے میں جملہ دوہرا دیتا ہوں. کبھی دل سے شکر گزار ہوتے ہو، کبھی زبان سے شکر گزار ہوتے ہو، کبھی اعضاء و جوارح سے شکر گزار ہوتے ہو. اور نماز وہ طریقہ ہے جہاں شکر گزاری کی یہ تینوں جہتیں سمٹ کے آ گئی. جب نیت کرتے ہو تو دل سے شکر گزار، جب ذکر کرتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو تو زبان سے شکر گزار، اور جب سجود و قیود کرتے ہو تو اعضاء و جوارح سے شکر گزار. ایسا یہ نہیں ہے. مگر میں نے کہنا کچھ اور تھا حضور. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شکر گزاری کے کئی طریقے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا والدین کے لیے کچھ عمل تشکر بجا لائے زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی کوئی عمل تشکر بجا لائے. دیکھیے، میں نے روایتیں پڑھی ہیں، قبلہ تشریف فرمائے، تصحیح کر سکتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. میں نے روایتیں پڑھی ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک آپشن دیا ہے. کیا آپشن دیا ہے؟ اگر زندگی میں نافرمان تھے والدین کے تو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرو، پروردگار فرما بردار اولادوں میں شمار کرے گا. مگر حضور ساتھ میں احتیاط بھی ہے. اگر زندگی میں فرما بردار تھے مگر مرنے کے بعد والدین کو بھول گئے، پروردگار آشدہ اولادوں میں کوئی عمل تشکر بجا لائیے. دیکھیے، کوئی بہت بڑا عمل تشکر کا میں آپ سے نہیں کہہ رہا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں چھوٹا سا عمل ہو، خدا کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہو نہیں معلوم. مثال قائم کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا عمل تشکر جو ہماری نگاہ میں چھوٹا سا ہے مگر پروردگار کی بارگاہ میں اس کا کیا عالم ہے خدا جانے. آغا مواہبی بہت بڑے عارف، ان کی طریقت اور اس چیز کی شکر گزاری کہ ماں نے ذاکر حسین بنا دیا. دیکھیں، والدین کا یہ احسان کم ہے کہ محب اہل بیت بنا دیا. ولایت علی ابن ابی طالب کی امانت آپ کے دلوں میں منتقل کر دی، عزائے حسینی آپ تک پہنچا دی، آپ کو عزادار بنا دیا، آپ کو ذکر حسین سے وابستہ کر دیا. آپ کے خیال میں والدین کا یہ احسان کم ہے؟ بہت بڑا احسان ہے حضور، بہت بڑا احسان ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کی شکر گزاری کے طور پر آغا مواہدی ایک عمل سر انجام دیتے تھے. وہ عمل کیا تھا؟ ہر واجب نماز کے بعد وہیں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے، توجہ ہے، واجب نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھے بیٹھے مصائب حسینی کے 2 جملے پڑھا کرتے تھے. اس کا ثواب اپنی ماں کو ارسال کرتے تھے. برسوں یہ عمل سر انجام دیتے رہے. ایک دن خدا جانے کیوں دل میں یہ خیال آیا کہ یہ عمل اتنے عرصے سے سر انجام دے رہا ہوں، خدا جانے ماں تک پہنچتا بھی یا نہیں. ایک دن ترک کر دیا. جانتے جس دن ترک کیا ہے اس دن رات کو خواب میں ماں تشریف لے آئیں.
سوال کرتی مواعیدی وہ عمل جو اتنے عرصے سے سر انجام دے رہے تھے آج چھوڑا کیوں؟ کہا ماں میں جاننا چاہ رہا تھا، خدا جانے آپ تک اس کا ثواب پہنچتا بھی ہے نہیں۔ خواب کے عالم میں کہتی کہتی مواعیدی کیا پوچھتے ہو؟ تم جب وہ عمل سر انجام دیتے تھے فرشتہ روزانہ رات کو میری قبر میں ایک نور کا تحفہ لے کر آتا تھا، میں سوال کرتی تھی کیا ہے؟ وہ کہتا تھا یہ وہ تحفہ ہے جو تیرے بیٹے نے تیرے لیے بھجوایا۔ درود پڑھیے گا بر محمد و آل محمد۔ توجہ دینا مطلب بس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انسان اس عالم میں آیا کہ پروردگار عالم نے سورہ النحل میں ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس انداز میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور ہم نے تمہیں 3 چیزیں دی۔ بھائی اطمینان سے سنیے گا، ہم نے تمہیں 3 طاقتیں دی، کسب ہدایت کے لیے 3 بنیادی اعضاء دیے۔ ہم نے کان دیے، ہم نے آنکھیں دی، اور ہم نے دل دیا جس پہ اثر ہو، تاکہ تم شکر گزار لوگوں میں ہو جاؤ۔ یہ 3 بنیادی قوتیں حضور کسب ہدایت کی ہدایت حاصل کرنے کی، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ تھوڑی دیر گفتگو ان 3 بنیادی قوتوں پر ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیا ہے 3 بنیادی قوتیں کسب ہدایت کی؟ کان سے سنو ہدایت حاصل کرو، آنکھ سے دیکھو ہدایت حاصل کرو، دل سے اثر پیدا کرو اور ہدایت حاصل کرو، دل سے غور کرو ہدایت حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ پروردگار عالم نے ان تینوں چیزوں سے کام لیا، اپنا کلام بھیجا تاکہ کان سے سنو اور ہدایت حاصل کرو، اپنا کلام بھیجا تاکہ کان سے سنو اور ہدایت حاصل کرو، اپنے رسول کی سیرت بھیجی، آنکھ سے دیکھو اور ہدایت حاصل کرو، اور اپنی آیتوں میں دل پلٹنے والی تاثیر رکھی تاکہ دل سے غور کرو اور ہدایت حاصل کرو۔ یہ پروردگار کی سنت ہے، پروردگار کی اسی سنت پہ سرکار نے عمل کیا۔ توجہ ہے، یہ تین باتیں ذہن میں ہے۔ سرکار نے اللہ کی اسی سنت پہ عمل کیا۔ غدیر میں کیا کیا؟ زبان سے مولا کہا، زبان سے مولا کہا تاکہ کان سے سنو اور مولا مانو، ہاتھوں پہ بلند کیا، آنکھ سے دیکھو اور مولا مانو، ہاتھ پہ بیعت کرائی تاکہ دل سے مولا۔ تھوڑا آپ حضرت آگے تشریف لے آئیں۔ اس مولا متقیان کا ذکر ہے جو بلا فصل مولا ہے، تو اپنی صفوں میں فاصلوں قائم رکھیں۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ آگا آپ آگے تشریف لائیں، درود پڑھیے گا بر محمد و آل محمد۔ حضور علماء کرام کی صحبت، علماء کرام کی سرپرستی یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ علم حاصل کیجئے، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اور یقین کیجئے جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو روایات میں ہے کہ ملائکہ پر بچھاتے ہیں ان کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں۔ علماء کرام وارث انبیاء ہیں حضور، ان کی عزت کیجئے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ بھائیان محترم، گفتگو کو آگے لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیعت کرائی، ہاتھ پہ بیعت کرائی، بات آ گئی ہے یہاں تک تو ایک جملہ تو سنتے جائیے گا۔ دیکھیں غدیر کے 2 بڑے سٹرائکنگ فیچر ہیں، غدیر میرا موضوع نہیں ہے مگر 2 بڑے سٹرائکنگ فیچر ہیں۔ ہم من کنتو مولا فعاد علی مولا کی روایت بیان کرنے کے بعد آگے ذکر نہیں کرتے، مگر بڑی تدبیر لگائی ہے سرکار نے 2 چیزوں میں۔ اچھا چلیے یہ بھی سنتے جائیے، اب موضوع ہو ہی گیا ہے تو یہ بھی سنتے جائیے۔ سرکار نے بڑی حکمت لگائی ہے، میں کہتا ہوں اکثر کہ بڑی فول پروف پلاننگ کی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، جو لفظ مولا اپنے لیے منتخب کیا وہی لفظ مولا علی کے لیے منتخب کیا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ سرکار یہ کہتے کہ جس کا میں نبی اس کے یہ امام، کیا بات غلط ہے؟ حق یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، وہ نبی ہے یہ امام ہے۔ سرکار کہہ سکتے تھے، مگر کہا نہیں جس کا میں مولا اس کے یہ مولا، جو لفظ مولا اپنے لیے منتخب کیا وہی لفظ مولا علی کے لیے منتخب کیا۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ اگر لفظ بدل لیتے اپنے لیے نبی ان کے لیے امام تو امت کہتی کہ حق کے تصرف میں فرق آ گیا ہے۔
نہیں حضور معذرت کے ساتھ میں سمجھا نہیں سکا ابھی. دیکھیں مولا کے معنی کیا ہے؟ اولا بتصرف. مولا کو حق کے تصرف ہے تمہاری جان پر, مولا کو حق کے تصرف ہے تمہارے مال پر, مولا کو حق کے تصرف ہے تمہاری اولاد پر. یعنی میں بتلانا کیا چاہ رہا ہوں, اگر مولا کل یہ کہہ دینا یہ اولاد تمہاری نہیں ہے, ہم پہ قربان کر دو, ہم پہ قربان کر دو, قربان کر دو, اب یہ تمہاری نہیں ہے. اگر مولا کہیں یہ مال تمہارا نہیں ہے, تمہارا نہیں ہے. اگر مولا کہیں یہ جان تمہاری نہیں ہے, یہ حق کے تصرف ہے حضور, حق کے تصرف. مولا معنی اولا بتصرف, ٹھیک ہے نا. سرکار نے اپنے لیے وہی لفظ مولا استعمال کیا جو علی کے لیے استعمال کیا. اگر خود کو نبی کہتے انہیں امام کہتے تو امت کہتی کہ نبی کا حق کے تصرف اور ہے, امام کا حق کے تصرف اور ہے. لہذا ایک ہی لفظ مولا اپنے لیے, ایک ہی لفظ مولا علی کے لیے, تاکہ یہ بیان ہو جائے قیامت تک کے لیے جو حق کے تصرف نبی کا ہے وہی حق کے تصرف علی کا. اچھا آپ حکمت دیکھیے سرکار, حضور نے کیا کیا حکمت اپلائی کی ہیں غدیر میں, ٹھیک ہے. اچھا پہلی حکمت میں نے آپ کے سامنے برسویل تذکرہ. دوسری حکمت یعنی وہ جن کے دل مچل رہے تھے, ہے نا, وہ جنہیں کسی صورت برداشت نہیں ہو رہا تھا, ان سے ایک کام کروایا بڑھ کے, کہا جاؤ جا کے علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. حضور آپ نے محسوس نہیں کیا جملہ؟ امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا تھا, کہ کیا ہم قائم آل محمد کو امیر المومنین کہہ سکتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں. کہنے لگے یہ لقب فقط علی ابن ابی طالب کا ہے. کہتے ہیں تاریخ میں ان سے پہلے نہ کوئی امیر المومنین تھا نہ ان کے بعد کوئی امیر المومنین ہوگا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے ان کے بعد امیر المومنین ہونے کا تو وہ جھوٹا ہے. روایت ہے امیر المومنین کہہ کے سلام کروایا, ٹھیک ہے. ایک اور کام کیا, کہنے لگے خیموں کو نصب کر دو 3 دن, خیموں کو 3 دن نصب کرو. اچھا کیا کریں؟ 3 دن علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور بخین بخین یا علی کی صدائیں بلند ہوتی رہیں غدیر کے میدان میں. حضور آپ نے کہہ دیا تھا, آپ نے بتلا دیا تھا, آپ نے دکھلا دیا تھا, امت مان لیتی. یہ 3 دن خیمے نصب کرنے کا فلسفہ کوئی حکمت ہے؟ یقیناً حکمت ہے. غدیر کے ایک ایک عمل میں حکمت ہے حضور, ایک ایک عمل میں حکمت ہے, یقیناً حکمت ہے. دیکھیے یہ زمانہ وہ ہے جس زمانے میں جی پی ایس نہیں ہوتا تھا, جس زمانے میں ٹریکنگ نہیں ہوتی تھی, جس زمانے میں اگر میں آپ سے سوال کرتا, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں 1400 سال پہلے, اگر میں آپ سے پوچھتا کہ مدینے سے مکے کا فاصلہ کتنا ہے, آپ مجھے کلومیٹرز یا مائلز میں نہیں بتا سکتے تھے, نہیں بتا سکتے تھے. وقت پیمانہ تھا, مسافتیں وقت کی بنیاد پہ گنی ہوئی تھی. اگر میں سوال کرتا اس زمانے میں کہ مدینے سے مکے کا فاصلہ کتنا ہے, آپ بتاتے 3 دن کا فاصلہ ہے. تھوڑا میرے ساتھ ہو سکے حضور. اگر آپ سے سوال کرتا کہ بصرے سے مدینے کا فاصلہ کتنا ہے, آپ بتلاتے مثال کے طور پہ 5 دن کا فاصلہ ہے. وقت پیمانہ تھا, دن گنے ہوئے تھے. اگر سوال ہوتا کہ صاحب یمن سے کسی نے ہند جانا ہے, کتنے دن کا فاصلہ ہے, آپ بتلاتے مثال کے طور پہ 1 مہینے کا فاصلہ ہے. تو مسافت کلومیٹر پہ نہیں, مائل پہ نہیں, دنوں پہ گنی ہوئی تھی, دنوں پہ گنی ہوئی تھی. لوگوں کو یاد تھا اگر کوئی شخص فلاں مقام پہ گیا ہے تو اس دن لوٹ کے آئے گا, اس دن لوٹ کے آئے گا. اب جو حج کرنے گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں تھا اس دن لوٹ کے آئے گا, مگر ہر کوئی لوٹا ہے اپنے گھر 3 دن بعد, ہر کوئی لوٹا ہے اپنے گھر 3 دن بعد. تو ماں نے بیٹے سے پوچھا ہوگا نا کیا کر رہے تھے, بھائی نے بھائی سے پوچھا ہوگا کیا کر رہے تھے, بیٹے نے باپ سے پوچھا ہوگا کیا کر رہے تھے, باپ نے بیٹے سے پوچھا ہوگا کیا کر رہے تھے. سب نے ایک ہی جواب دیا ہوگا, علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. تو حضور علی کی ولایت کا پیغام سینہ در سینہ آگے چلے, اسے سرکار نے 3 دن خیموں کو نصب کیا ہے. ٹھیک ہے, درود پڑھیے گا بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم, گفتگو وہاں رکی ہوئی ہے. پروردگار عالم نے 3 بنیادی قوت عطا کی, 3 بنیادی اعضاء عطا کیے کسب ہدایت کے, ٹھیک ہے, آنکھیں, کان اور دل. اچھا, اب پروردگار عالم نے سورہ اعراف میں ایک تنبیہ کی,
اور ایسی آیت ہے خدا کی قسم کہ کبھی کبھی انسان لرز اٹھتا ہے. وَلَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور ہم نے جنوں اور انس کی کثرت کو جہنم کی طرف دھکیلنا ہے. یہ دھکیلا, ٹھیک ہے, یہ دھکیلے جائیں گے. اچھا, ان کا قصور کیا ہے؟ یہ جو کثرت دھکیلی جا رہی ہے اس کا قصور کیا ہے جانتے ہیں؟ میں قرآن پڑھا سورہ اعراف. انہیں کیوں دھکیلا جا رہا ہے جہنم کی طرف؟ ان کا قصور سنیے. کہتے ہیں کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے پاس دل ہے مگر یہ غور نہیں کرتے. وَلَهُمْ عَيُنٌ وَلَا يَبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَا آذَانٌ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں. سنتے نہیں ہیں. قرآن ہے, کہتا ہے, قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ یہ جانور ہیں, یہ جانوروں کی مثل ہیں, بلکہ صرف جانوروں کی مثل نہیں, اس سے بھی بدتر ہیں. ٹھیک ہے, کیا قصور؟ دل رکھتے ہیں غور نہیں کرتے, آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں, کان رکھتے ہیں سنتے نہیں ہیں. یہ کن کی نشانی ہے حضور؟ ذرا ساتھ ہو جائیے گا. کن کی نشانی ہے؟ یہ ان کی نشانی ہے جو جہنم میں ہیں. ذرا ساتھ ہو جائیے گا. اچھا, میں جملے پلٹ رہا ہوں. یہ وہ ہیں جو زندگی میں دل رکھتے ہیں, زندہ دل رکھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جو زندہ آنکھ رکھتے ہیں, زندگی میں آنکھ رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جو زندہ کان رکھتے ہیں زندگی میں مگر سنتے نہیں ہیں. یہ ہے ایک ایکسٹریم جہنم میں جانے والوں کا. اب دوسرا ایکسٹریم جنت میں جانے والوں کا. اگر جہنم میں جانے والے وہ ہیں کہ زندہ دل رکھ کے بھی نہیں دیکھتے سنتے, زندہ آنکھ رکھ کے بھی نہیں دیکھتے, زندہ کان رکھ کے بھی نہیں سنتے, تو اب دوسرے ایکسٹریم پر آؤ. جنت میں جانے والے وہ ہوں گے کہ مردہ دل ہونے کے باوجود غور کریں گے, آنکھیں بند ہو جانے کے باوجود دیکھیں گے, کان بند ہو جانے کے بعد سنیں گے. یہ جنت میں جانے والے ہوں گے. تو ہمارے علاوہ کوئی اور مسلک ہے جو آنکھیں بند ہو جانے کے بعد بھی اپنے مردے کو ہلا کے کہتا ہو فلا ابن فلا اسماء فم؟ حقیقت یہ تین بنیادی اعضاء قصب ہدایت کے, یہ تین بنیادی قوتیں قصب ہدایت کی, خدا کے ساتھ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جملے کیا ہیں؟ اسمع افہم, سن اور سمجھ. سن اور سمجھ, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ دل بند ہو جانے کے باوجود بھی قصب ہدایت ہو رہی ہے, آنکھیں بند ہو جانے کے باوجود بھی ہمارا مردہ ہدایت پا رہا ہے, کان بند ہو جانے کے باوجود بھی ہمارا مردہ ہدایت پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ صراط علی سے متمسک ہے نا. عزیزان محترم, یہ تین بنیادی اعضاء, یہ تین بنیادی قوتیں. اب اگر یہ تین بنیادی قوتوں پر گفتگو ہو رہی ہے تو ایک آیت اور سنو, ٹھیک ہے, اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. میں ترجمہ کر دوں حضور؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, ٹھیک ہے. کیا پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا انہو, اس کے بارے میں, اس کے بارے میں کس کس سے سوال ہوگا؟ دل سے سوال ہوگا, آنکھ سے سوال ہوگا, کان سے سوال ہوگا. انہو, اس کے بارے میں. اب یہ کون ہے؟ آیت میں تو ترجمہ نظر نہیں آ رہا. اس کے بارے میں سوال ہوگا. آیت بتا رہی ہے کان سے سوال ہوگا, اس کے بارے میں قیامت کے دن آنکھ سے سوال ہوگا, اس کے بارے میں قیامت کے دن دل سے سوال ہوگا, اس کے بارے میں قیامت کے دن. اب یہ جو کوئی بھی ہے یہ وہ ہوگا یا وہ چیز ہوگی جس کے بارے میں زندگی میں آپ کو حکم ہو. یہ جو کوئی بھی ہے یہ وہ ہوگا جس کے بارے میں زندگی میں کان کو حکم ہو. یہ جو کوئی بھی ہے وہ ہوگا جس کے بارے میں دل کو زندگی میں حکم ہو. تو اب میں نے شخصیتوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. ایک شخصیت ایسی نظر آئی کہ جس کے بارے میں آپ کو بھی حکم ہے, کان کو بھی حکم ہے, دل کو بھی حکم ہے. سرکار نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ, کہا آنکھ کے لیے کہا نظر الی وجہ علی عبادہ, کان کو کہا الذکر علی عبادہ, دل کو کہا حب علی عبادہ. ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی.
قیامت کے دن آنکھ سے پوچھا جائے گا سر انجام دی تھی عبادت؟ قیامت کے دن کان سے پوچھا جائے گا علی کے ذکر کی عبادت سر انجام دی تھی؟ قیامت کے دن دل سے پوچھا جائے گا حب علی کی عبادت سر انجام دی تھی؟ اچھا ہو سکتا ہے کہ بچوں میں سے کوئی سوال کرے کہ صاحب یہ آپ نے آیت کی تعویل جو روایت سے پیش کی یہ تو سمجھ میں نہیں آئی. مزہ تو یہ ہے، اور مزہ تب ہے کہ جب آیت کی تعویل آیت سے ہو اور آپ آیت سے ثابت کریں کہ علی کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن. تو اب یہ بھی سن لیجیے حضور، سورہ تکاثر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. سورہ تکاثر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اب جا کے تفسیریں دیکھ لیجیے، جتنی تفسیریں آپ نے دیکھنی ہیں، کس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ یہ خوراک کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. دیکھیں یہ تو شان کریمی کے خلاف ہے کہ کھانا کھلانے کے بعد اس کا حساب لیا جائے. ہاں یہ تو شان کریمی خلاف ہے. اور بھئی کس کس نوالے کا حساب ہوگا، کس کس پھل کا حساب ہوگا، کس کس نعمت کا حساب ہوگا. اور اگر ایک ایک کھانے کے لقمے کا حساب ہو جائے تو سوچئے جہنم کا دن، قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا سوال کریں اور تمام نعمتیں اس میں سمٹ کے آ جائیں. کوئی ایسی نعمت ہے جس کا سوال ہو اور اس میں تمام نعمتیں تمام ہو جائیں. تو بھئی تاریخ میں اور قرآن میں ایک ہی نعمت ملتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ولایت علی ابن ابی طالب وہ نعمت ہے جس میں ساری نعمتیں سمٹ کے آ گئی. اچھا نہیں حضور، صرف دلوں کو گرمانے کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ رہا، حقیقت یہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہر نعمت کا سوال ولایت علی ابن ابی طالب پر میزان ہے. ایسا ممکن ہے کہ علی کے چاہنے والے ہو اور اسراف کرو؟ ایسا ممکن ہے کہ علی کے چاہنے والے ہو اور کسی نعمت کا مس یوز کرو؟ ایسا ممکن ہے کہ علی کے چاہنے والے ہو اور کوئی نعمت ظلم سے حاصل کرو؟ نہیں. ولایت علی ابن ابی طالب پیمانہ ہے، اس پہ چلیے حضور. ہر نعمت خود بخود اعتدال میں آ جائے گی، عدل میں آ جائے گی. عزیزان محترم، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ روایت یہاں تک آ گئی ہے تو ایک جملہ تو اور سنتے جائیے. دیکھیے اہل سنت کے ایک عالم ابن اسیر جزری، ٹھیک ہے، بڑی کتابیں لکھی، فن نحو کی کتاب لکھی، تفسیر کی کتاب لکھی، علم الحدیث کی کتاب لکھی، شرح حدیث کی کتاب لکھی، اور ایک لغت لکھی انہوں نے. ٹھیک ہے، جو حدیث کی لغت ہے کہ حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں اس کی لغت. ٹھیک ہے، اس کا نام ہے النہایہ، اور نہایہ ابن اسیر کے نام سے وہ مشہور ہے. اس کی 5ویں جلد میں اپنی آنکھ سے میں نے دیکھا ہے تو آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں. اس روایت کو جب کمنٹ کیا نا انہوں نے، ڈسکشن کیا، النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو اب کمنٹ کیا کیا ہے یہ سنیے گا. کہنے لگے کہ معاملہ یہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا رسول نے کہا عبادت ہے، مگر دراصل یہ حقیقت عبادت نہیں تھی. اس کا مقصد کچھ اور تھا یہ کہنے کا. اچھا بھئی کیا مقصد تھا؟ تو جو لکھا ہے میں آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں. کہنے لگا اصل مقصد یہ تھا، اور اس لیے سرکار نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ جب علی اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے تو لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے، جو لکھا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، لوگ علی کے چہرے کو دیکھتے تھے لا الہ الا اللہ، علی کے چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ یہ فتح، یہ جوان کتنا شریف ہے، کتنا اشرف ہے. کوئی دیکھتا تھا چہرے کو اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اتقى ھذا الفتح، یہ جوان کتنا متقی ہے. کوئی دیکھتا تھا اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما عجا ھذا الفتح، یہ جوان کتنا شجاع ہے. کوئی دیکھتا تھا اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما عالم ھذا الفتح، یہ جوان کتنا عالم ہے. کوئی دیکھتا تھا اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتح، یہ جوان کتنا کریم ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ علی کی فضیلتوں کا معجزہ ہے. ایک چھپانا چاہی تھی، 5 خود بیان کر دی.
मौलूद काबा। बात पहुंच रही होगी। ऐज़ान मोहतरम, चलिए हम कुछ देर को मान लेते हैं, आपने जो तौजी पेश की हम मान लेते हैं, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी फजीलत है कि अली के चेहरे को देखने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला निकल रहा है। भाई 1,24,000 अंबिया आए इसीलिए थे, 1,24,000 अंबिया आए थे तज़किया नफ्स और तहज़ीब नफ्स करने के लिए। जो काम 1,24,000 अंबिया ने अपने कौल से किया, अपने फेल से किया, वो अली के चेहरे को देखने से हो गया। दुरूद पढ़िएगा बर मोहम्मद वा। भाई जो तौजी आपने पेश की, हमने उस तौजी पे एक अपनी तौजी पेश कर दी, इसके अलावा तुमने कुछ नहीं किया ना हुजूर, ठीक है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इबादत तज़किया नफ्स, इबादत तहज़ीब नफ्स, और अली के चेहरे को देखना इबादत है, ठीक है। तो वो क्या हस्तियां हैं, तहज़ीब नफ्स और सीरत मासूमीन, वो क्या हस्तियां हैं कि जिनसे मुंसलिक हो जाओ तो तहज़ीब नफ्स हो जाती है, जिनके कौल से तहज़ीब नफ्स हो जाती है, जिनकी सीरत पे चल के तहज़ीब नफ्स हो जाती है, जिनके चेहरे को देख के तहज़ीब नफ्स हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए अब नफ्स के 3 किरदार कुरान ने बयान किए। एक है नफ्स अम्मारा, सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत यूसुफ ने जिक्र किया है कि मैं अपने नफ्स की बरात नहीं करूंगा, ठीक है। और क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि कह रहे हैं कि इन नफ्स लअम्मारा तुम बिस्सूए, कि नफ्स अम्मारा का तो काम यही है कि गुमराह करे। सूरह यूसुफ है, नफ्स अम्मारा का काम यही है कि गुमराह करे, और ये गुमराह करेगी हर एक को सिवाय उसको जिस पे अल्लाह का रहम हो, ठीक है। ये कितना पावरफुल, ये गुमराह करता है, ये पहला किरदार है नफ्स का, ये गुमराह करता है, ठीक है। किसके कहने पे गुमराह करता है, शैतान के कहने पे गुमराह करता है। तो ये शैतान कितना पावरफुल हुआ हुजूर, शैतान की ताकत समझ में आई। ये वो है कि इसने नबियों के घरों में घुस के बहकाने की कोशिश की है। हजरत नूह की ज़ौजा को बहकाया, हजरत लूत की ज़ौजा को बहकाया, कुरान में जिक्र है, ठीक है। हजरत इब्राहिम की ज़ौजा को बहकाने की कोशिश की, सही है। अब सवाल करें कि परवरदिगार तेरा आखिरी हबीब आ रहा है, तेरा आखिरी हबीब आ रहा है, इसकी आल, इसके घर वाले कयामत तक के लोगों के लिए मिस्ल हिदायत होंगे, तो क्या मंसूबा है। अगर शैतान ने उन्हें बहकाया तो क्या होगा, तो जवाब आएगा परवरदिगार का, हमने इसीलिए एक चादर बनाई थी, चादर में अहले बैत को जमा किया था, आयत तथहीर को नाजिल किया था, और जिब्राइल को कहा था इजाजत लेके जाना। तो जिनके हिसार में जिब्रील बगैर इजाजत नहीं जा सकता, शैतान की क्या मजाल। देखिए सरकार का मर्तबा और है, सरकार की आल का मर्तबा और है। जाइए मुत्तफ़िक़ुल अलैह रिवायत दोनों तरफ देखिए, बयान कर रहा हूं आपके सामने। सरकार कहते हैं कि अगर किसी ने मुझे देखा है ख्वाब में, दोनों तरफ है हुजूर, हमारे यहां भी अहले सुन्नत के यहां भी, अगर कोई ये कहे कि ख्वाब में उसने सरकार को देखा है, उसने यकीनन सरकार को देखा है, उसने यकीनन सरकार को देखा है। क्यों, क्योंकि इब्लीस हर रूप में आ सकता है। रिवायत के जुमले हद तो ये, वो खुदा भी बन सकता है। बाप ने खुदा को देखा है, नहीं देखा ना, वो कोई भी रूप अख्तियार करके और कहे मैं खुदा हूं, वो आ सकता है। मगर इब्लीस की इतनी औकात नहीं है कि वो सरकार के रूप में आ सके। दुरूद पढ़िए सरकार की जात पर एक मर्तबा। ये क्या है हुजूर, नफ्से अम्मारा, जिसका काम क्या है, गुमराह करना। उसके बाद एक है नफ्स लव्वामा, ये है मलामत करने वाला लफ्ज नफ्स, ये है ज़मीर की आवाज कि जब तुम गुनाह करते हो तो उसके बाद जो नफ्स मलामत करता है उसे नफ्स लवामा कहते हैं। और कुरान ने कसम खाई है नफ्स लवामा की, ठीक है। अब आइए तीसरा नफ्स, जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं हुजूर, ये वो नफ्स है और ये नफ्स का वो किरदार है कि जिसकी शान ये है, तवज्जो रखिएगा, जिसकी शान ये है कि ये रब से राजी है, रब इनसे राजी है। तो मुझसे सवाल ना कीजिए कि नफ्स मुतमइन्ना कौन है और कहां तलाश करें, बस तारीख और कुरान में वो देख लेना जो अपना नफ्स बेच रहा हो और मर्जी खरीद रहा।
نفس مطمئنہ کی منزل سمجھ میں آئی حضور؟ جو اپنا نفس بیچ رہا ہو اور مرضی خرید رہا ہو. ٹھیک ہے. اچھا جب علی نفس بیچ رہے تھے تو خرید کون رہا تھا؟ توجہ ہے. جب علی اپنا نفس بیچ رہے تھے کون خرید رہا تھا؟ اللہ خرید رہا تھا. اچھا آپ کس لیے خریدتے ہیں کوئی چیز؟ بھائی کسی چیز کی آپ کو ضرورت، آپ کو کپڑوں کی ضرورت، آپ خرید لیتے ہیں. آپ کو کھانے کی ضرورت آپ خرید لیتے ہیں. آپ کو اناج کی ضرورت آپ خرید لیتے ہیں. ایسا ہی نا، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ خرید لیتے ہیں. پروردگار بے نیاز ہے حضور، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ضرورت نہیں ہے تو خرید کیوں رہا ہے؟ پروردگار جب نفس کی ضرورت نہیں ہے تو خرید کیوں رہا ہے؟ تو اب آئیے جملہ عرضیہ کرتا ہوں. ہمیشہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں خریدتے ہم لوگ، ہمیشہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں خریدتے. بھائی مجھے کسی صاحب سے محبت ہے، انہیں کوئی چیز ہدیہ کرنی ہے، انہیں کوئی چیز گفٹ کرنی ہے تو پہلے خریدوں گا پھر ہدیہ کروں گا. تو سمجھ میں آیا کہ ہمیشہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں خریدا جاتا، کبھی کبھار ہدیہ کرنے کے لیے بھی چیز کو خریدا جاتا ہے. تو اللہ نے یہی کیا ہے، نفس خریدا اور مباہلے میں سرکار کو ہدیہ کر دیا. میں پھر درخواست کروں گا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو. درود پڑھتے جائیے گا اور آگے بڑھتے جائیے گا. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ نفس مطمئنہ، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی العباد وادخلی فی الجنت. ٹھیک ہے، بندوں میں شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور جنت میں داخل ہو جاؤ. مگر نفس مطمئنہ کی منزل ہے، نفس مطمئنہ کی منزل ہے. پروردگار کہہ رہا ہے بندوں میں شامل ہو جاؤ، مگر عام انداز میں شامل نہ ہونا. جب بندوں میں شامل ہونا تو ابا عبداللہ بن کے شامل ہونا، اور جب جنت میں داخل ہونا تو جنت کا سردار بن کے داخل ہونا. یہ نفس مطمئنہ کی منزل ہے حضور. یہ وہ نفس ہے کہ جو ان سے متمسک ہو گیا، جو ان سے متمسک ہو گیا وہ فلاح پا گیا. جو ان سے جڑ گیا، جس نے ان کی شفاعت پا لی، وہ سرخرو ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ تہذیب پا گیا. ٹھیک ہے بھائی، اس نے موت کو حیات میں تبدیل کر دیا. دیکھیں میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون محسوس کرے گا کون محسوس نہیں کرے گا. میں کہہ رہا ہوں جو اس نفس مطمئنہ سے متمسک ہو گیا اس نے موت کو حیات میں تبدیل کر دیا، وہ زندہ و جاوید ہو گیا. مثال قائم کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے حضرت عیسیٰ کا کیا معجزہ تھا؟ مردے کو زندہ کرنا. نبی کا معجزہ حضور، نبی کا معجزہ مردے کو زندہ کرنا. اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتے تھے. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مردے زندہ کیے ہیں؟ کیے ہیں. اچھا کسے زندہ کیا تھا؟ سوال قائم کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کسے زندہ کیا تھا؟ نام پتہ ہے؟ نہیں پتا، نہیں پتا. نبی کا معجزہ ہے، موت کو حیات میں بدلا ہے در حقیقت. ٹھیک ہے، مگر آپ کو اس کا نام نہیں پتا جسے زندہ کیا ہے. اچھا کیا ہوا اس کا؟ پھر وہ زندہ ہوا، اس کے بعد پھر مر گیا. ایسا ہی ہے، زندہ ہوا پھر مر گیا. یہ نبی کا معجزہ تھا، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا. عیسیٰ نے اپنی زندگی میں قم باذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کیا، مگر ہمیں کسی کا نام نہیں معلوم کون زندہ ہوا. حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے لاشیں اٹھائے. حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے لاشیں اٹھائے، مگر اس شان سے اٹھائے کہ ایک ایک شہید آج تک زندہ. کیوں؟ کیونکہ نفس مطمئن ساتھ متمسک ہو گئے، موت کو حیات میں بدل لیا. نفس مطمئنہ سے متمسک ہو گئے. یہ منزل ہے حضور. ہماری بھی دعا یہی ہے کہ پروردگار ان سے متمسک کر دے، ان سے منسلک کر دے. ایسا ہی ہے. دیکھیے میں یقیناً کوئی تلقین و تاکید نہیں کر سکتا، ایک برادرانہ مشورہ سن لیجیے اور سمجھ لیجیے. یقین ہے، حسن ظن ہے الحمدللہ کہ جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ مجمع میں سارے کے سارے نمازی ہیں. ٹھیک ہے، دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں.
ہر نماز میں قنوت پڑھتے ہیں. قنوت میں آپ کو اجازت ہے, آپ دعا مانگیں. ایک قنوت وقف کر دیں اس دعا کے لیے جو زیارت عاشورہ میں ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہاجم دون الحسین علیہ السلام. اللہ اکبر. محسوس کریں گے نماز کے عالم میں اپنے خدا سے اتنے قریب رہ کے یہ دعا کر رہے ہو کہ پروردگار یوم ورود حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار یوم ورود حسین کی شفاعت نصیب فرما. اور آگے جملے کیا ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں شفاعت عطا کرے گا, انشاءاللہ تو شفاعت عطا کرے گا, تو ہمارے قدم لڑکھڑائیں گے امام حسین کی مائیت میں چلتے ہوئے. ہمارا اتنا ظرف نہیں ہے, ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم حسین اور اصحاب حسین کے ساتھ چل سکیں. پروردگار اس وقت ثابت قدمی عطا کرنا, اس وقت ثابت قدمی عطا کرنا. حضور یہ اس اعجاز کو سمجھیے, اس اعجاز کو سمجھیے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بار بار پہلی تقریر سے بات کہہ رہا ہوں, میں پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ زیارت میں اور زیارتوں میں جو متن ہے, زیارتوں میں جو جملے ہیں, ان کی قدر کیجئے, ان کی اہمیت کو محسوس کیجئے. یہ زیارتیں, وہ زیارت عاشورہ مثال کے طور پہ میں نے کل زیارت جامعہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا تھا. زیارت عاشورہ علماء کرام تشریف فرمائیں, آپ پوچھ سکتے ہیں, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حدیث قدسی ہے یعنی پروردگار چاہتا ہے کہ ان الفاظ سے حسین پہ سلام ہو. پروردگار چاہتا ہے ان الفاظ سے حسین پہ سلام ہو. پروردگار چاہتا ہے کہ حسین کی زیارت کو جاؤ. آپ نے کبھی غور کیا کہ ہر مخصوصی پر جاؤ حسین کی زیارت کو, ہر مخصوصی پہ جاؤ حسین کی زیارت کو. آخری منزل پہ تقریر آگے حضور, ہر مخصوصی پہ جاؤ حسین کی زیارت کو. یعنی اب گننا شروع کیجئے میرے ساتھ, اور روایات سے سب چیزیں ثابت ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. روز عاشور ہو, جاؤ حسین کی زیارت کو, ایسا ہے. روز 40 ہو, جاؤ حسین کی زیارت کو. 17 ربیع الاول ہو, جاؤ حسین کی زیارت کو. شبائے قدر ہو, جاؤ حسین کی زیارت کو. 15 شعبان ہو, اور حضور 15 شعبان کے لیے تو کیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے, اسے چاہیے کہ شب نیمہ شعبان جا کے حسین کی زیارت کرے, ہے نا. 15 شعبان ہو, جاؤ حسین کی زیارت کو. شبائے قدر ہو, جاؤ حسین کی زیارت کو. عید الفطر ہو, جاؤ حسین کی زیارت کو. یوم عرفہ ہو, جاؤ حسین کی زیارت کو. عید الاضحیٰ ہو, جاؤ حسین کی زیارت کو. پروردگار یہ بار بار حسین کی زیارت کو بھیج کیوں رہا ہے؟ پروردگار یہ بار بار حسین کی زیارت کو کیوں بھیج رہا ہے؟ تو جواب قدرت آئے گا, اس لیے تاکہ تم حسین کے شکر گزار رہو. کیونکہ اگر حسین نہ ہوتا نا, اگر حسین نہ ہوتا تو نہ عید الفطر نصیب ہوتی, نہ عید الاضحیٰ نصیب ہوتی, نہ نیمہ شعبان نصیب ہوتی, نہ شبائے قدر نصیب ہوتی. حسین نے کربلا میں وہ قربانی پیش کی ہے کہ تمہارے اسلام کو بقا و دوام ہے. حضور واقعات نبی سے آگے میں کلام نہیں کر سکتا, آپ کی صدائیں بلند ہو گئی, اب میں کیا فضائل کے باب میں گفتگو کروں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے خوش نصیب اس وقت مجلس میں تشریف فرما جو 40 پہ زیارت کر کے آئے ہیں میرے مولا کی. پروردگار ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے, اور جو نہیں جا سکے اس سال پروردگار توفیق عطا فرما کہ اگلے سال ہم حسین کی زیارت کو 40 کے دن چاہیں. دیکھیں, حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی ہے, یہ کوئی عام قربانی نہیں ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے, اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے امام حسین کو 3 ایسی خصوصیات عطا کی جو حسین کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. مستدرک کے وسائل کی روایت پڑھ رہا ہوں حضور آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. 3 ایسی خصوصیات ہیں, اتنی عظیم قربانی جو حسین کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں, کسی نبی کے پاس نہیں. کیا ہیں وہ 3 خصوصیات جانتے ہیں؟ ایک, حسین کی تربت میں شفا کو رکھ دیا. دوسرا, قبہ حسینی کے نیچے جو دعا مانگو قبول ہوا کرتی ہے. اور تیسرا, قیامت تک حسین کی ذریت میں امامت کو رکھ دیا. حسین نے یہ فضیلتیں کسب کی ہیں حضور, یہ فضیلتیں حسین نے کسب کی ہیں. یہ صرف وراثتاً نہیں ملی ہیں حسین کو. کس کی بساط ہے کہ ایسی عظیم قربانی کربلا کے میدان میں پیش کرے. دیکھیں, ماحول بن گیا ہے تو یہ روایت بھی سنتے جائیے, یہ روایت بھی سنتے جائیے کہ
جہاں پہ صادق آل محمد کہتے ہیں نا کہ جو چاہتا ہے کہ عرش پہ اللہ کی زیارت کرے اسے چاہیے کہ جا کے کربلا میں حسین کی زیارت کرے. یہ غلو کی منزل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. معرفت خدا کا راز حسین کے در سے کھلتا ہے. اچھا مجھے بتائیے، آپ معرفت کی نگاہیں بیدار کر کے ایک مرتبہ کربلا جائیں، ہے نا، آپ جا کے خیمہ گاہ کو دیکھیے، آپ جا کے مقام علی اکبر کو دیکھیے. ہاں چلے میرے ساتھ سفر کرتے ہیں آج اس انداز میں مصائب سے میرے ساتھ مقام علی اکبر پہ چلیے اور ایک لمحے کو سوچئے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں 18 سال کے جوان کے سینے میں برچھی تھی اور بوڑھا باپ جوان بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا جوان کا لاشا ہے. بوڑھے باپ سے نہیں اٹھے گا، دونوں ہاتھ ذرا اپنے میری گردن میں ڈال دے. یہ قربانی حسین کی دماغ میں بٹھائیں، ذہن میں بٹھائیں. آگے بڑھے مقام علی اصغر پہ آئیں. مقام علی اصغر پہ آ کے سوچیں یہ وہ مقام ہے جہاں 6 مہینے کا قرآن حسین کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا. روایت میں جملہ لکھا ہے، عزیز و مقتل کا جملہ ہے کہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک نہر ہو گیا تھا. آئیے سفر طے کرتے ہوئے ایک مرتبہ کف عباس پر آئیں، کف عباس پر آئیں اور سوچنے پہ ذہن مجبور ہوگا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں حسین نے وہ جملہ کہا تھا جو شب 21 رمضان باپ کا شگافتہ سر دیکھ کے کہا ہے. باپ کا شگافتہ سر دیکھ کے کہا تھا بابا آپ کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. بابا یہاں عباس کے لاشے کو دیکھ کے کہا عباس تیرے جانے سے. میں صرف سفر کرا رہا ہوں کربلا کا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا. آؤ 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 سفر کرو، مقام سکینہ پہ چلو. دل کچھ دیر کو بند ہونے لگے گا کہ یہ وہ منزل ہے کہ جب آخری بار بچی نے باپ کی زیارت کی تھی. یہ وہ منزل ہے جب آخری بار باپ نے سینے پہ سونے والی کو اپنے سینے پہ سلایا تھا. آؤ زیارت کرو. ایک مرتبہ تلہ زینبیہ پہ چلے. اب ذہن سوچنے پہ مجبور ہوگا یہ وہ مقام ہے جہاں بہن کھڑی وہ منظر دیکھ رہی تھی، شبر حسین کے سینے پہ سوار تھا. مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا خدا کی قسم. اچھا ایک جملہ بس، ایک جملہ اور سنیں، ایک جملہ اور سنیں. مقام امام زمانہ پہ جائیں، مقام امام زمانہ پہ جائیں، اس کے بعد قتل گاہ پہ جائیں. ٹھیک ہے، مقام امام زمانہ کی ایک تاریخ کی اہمیت یہ ہے کہ وہ مقام ہے جہاں حسین زین سے زمین پر آئے تھے. دیکھیں میں جملہ نہیں پورا مکمل کر سکتا. یہ وہ مقام ہے، مقام امام زمانہ جہاں حسین زین سے زمین پر آئے تھے. قتل کا وہ مقام ہے جہاں حسین کا سر تن سے جدا ہوا تھا. اب ایک ایک قدم چلتے رہنا اور سوچتے رہنا کہ مقام امام زمانہ سے قتل کا فاصلہ حسین نے کیسے طے کیا ہوگا. جب یہ سارا سفر طے کرنے کے بعد اور یہ ساری قربانیاں سوچنے کے بعد حسین کے قبے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے نا، ذہن یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا وہ خدا کتنا عظیم ہوگا جس کے لیے حسین نے اتنی عظیم بھائی محترم. آخری منزل گریہ ہو چکا، مصائب ہو چکا، مگر اس بی بی کا ذکر سن لو کہ جس بی بی سے آج کی شب منسوب ہے. دیکھو قافلہ واپس آ رہا ہے، بس ایک روایت کی زحمت، آپ نے گریہ کیا، مجلس مقبول ہو گئی. ایک روایت کی زحمت، قافلہ واپس آ رہا ہے، قافلہ مدینے واپس آ رہا ہے نا. اب دیکھو جب وہ روایت ذہن میں لائیے کہ جب قافلہ نکلا تھا مکے سے، مدینے سے مکے آیا تھا اور اب مکے سے نکلا تھا کربلا کی جانب. میں روایت بیان کر دوں کس شان سے نکلا تھا، کس شان سے چلی تھی زینب. روایت بیان کر رہا ہوں، ایک روایت کی زحمت. ایک مرتبہ محلہ بنی ہاشم میں عباس گھر سے باہر نکلے، تلوار کو نیام سے نکالا، تلوار کو لہرانا شروع کیا اور کہا جتنے چھتوں پہ کھڑے ہیں نیچے اتر آئے، جتنے باہر ہیں اندر چلے جائیں، جتنوں نے گھروں کے روشن دان کھولے بند کر لیں. تمہیں نہیں معلوم کون آ رہا ہے؟ عباس کی بہن آ رہی ہے، عباس کی بہن آ رہی ہے. اور یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ در کھلا
عباس نے بڑھ کے بہن کا استقبال کیا، علی اکبر نے بڑھ کے کرسی رکھی، قاسم نے محمل کا پردہ پکڑا، عباس نے زانو خم کیا، ایک مرتبہ حسین نے بازو پکڑا۔ اس شان سے چلی تھی زینب، اب واپس مدینہ آ رہی ہے، ساتھ عباس نہیں ہے، ساتھ علی اکبر نہیں ہے، ساتھ حسین نہیں ہے، بازوؤں پہ نیل کے نشان ہے، پیٹھ میں دروں کے نشان ہے۔ ایک مرتبہ نانا کی قبر نظر آئی، خود کو نانا کی قبر پہ گرا کے کہا نانا۔ اللہ اللہ امتن قتلت کا، اللہ اللہ امتن ظلمت کا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔ جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جائے گی مدینے جب اس وقت بھلا بی بی تیرے سر پہ ردا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، نانا سے ملو گی جب ہاتھوں کو چھپاؤ گی، اور ماں کو بازاروں کے حالات سناؤ گی، ماں لہج میں تڑپے گی تیرے لٹنے کا سن سن کے، اور تجھ پہ فدا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، بیمار کی آنکھوں سے پھر خون سا برسے گا، کس جرم میں قیدی ہو ہر کوئی جو پوچھے گا، اس عین جوانی میں زنجیروں میں جکڑے ہو، عابد پہ جفا ہوگی، جب
شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، اکبر سا نگینا بھی مٹی میں گڑا ہوگا، الجھا ہوا تیروں میں شبیر پڑا ہوگا، زینب تیرے کانوں میں معصوم سکینہ کے رونے کی صدا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، معصوم سکینہ کو بیمار جو پوچھے گی، ٹوٹے ہوئے جھولے میں اصغر کو بھی ڈھونڈے گی، بابا ہے کہاں میرے کیوں ساتھ نہیں آئے، کوئی تو وجہ ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، اکبر سا نگینا بھی مٹی میں گڑا ہوگا، الجھا ہوا تیروں میں شبیر پڑا ہوگا، زینب تیرے کانوں میں معصوم سکینہ کے رونے کی صدا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، خیمے میں کھڑی زینب مقتل میں پڑا بھائی، غربت میں اٹی شب میں ایک موت کی تنہائی، اجڑے ہوئے خیموں میں زینب نے گزاری جو وہ رات بھی کیا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے زینب جو رہا ہوگی، جب شام کے زندان سے جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، خدا بندہ بچا ڈالا، خدا بندہ بچا ڈالا تیرا اسلام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، خدا بندہ بچا ڈالا، خدا بندہ بچا ڈالا تیرا اسلام زینب نے،
جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، سکی شبیر نے سر دے کے کربل میں فتح پائی، سکی شبیر نے سر دے کے کربل میں فتح پائی، فتح اپنی خطابت سے کیا ہے شام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، علی اکبر کے صدقے کر دیا نا محمد کو، علی اکبر کے صدقے کر دیا نا محمد کو، لیا نہ پھر کبھی بیٹوں کا اپنے نام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، خدایا اب تیرے اسلام کو خطرہ نہیں کوئی، خدایا اب تیرے اسلام کو خطرہ نہیں کوئی، کہ تیرے دین کا بازو لیا ہے تھام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، یہ ماتم داریاں چلتی رہے روزے قیامت تک، یہ ماتم داریاں چلتی رہے روزے قیامت تک، عزاداروں کے ذمے ہے، عزاداروں کے ذمے ہے، لگایا کام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، جہاں میں مقصد بھائی کیا ہے عام زینب نے، ہے زینب ہے شام ہے زینب او میری چادر لٹ لئی ظالم نے دربار گئی میں باجرلا، ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے